السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کال کے ناظرین، آپ سب کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کیجئے۔ موت ایک وہ اٹل حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ موت صرف مرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے خالق مالک رازق سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ افسوس، آج ہم ایمان کی کمزوری کی وجہ سے موت سے بھاگتے ہیں۔ جب کسی کو مرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے کی موت لکھی تھی، لیکن میں نے ابھی کب مرنا ہے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری، سستی اور لاپرواہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں موت سے قبل مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایسا شخص جو موت سے بچ کر زندہ رہنا چاہتا تھا، اس کو لوگ مائیکل جیکسن کے نام سے جانتے تھے۔ زندہ رہنے کے لیے مائیکل جیکسن نے یورپ اور امریکہ کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش، حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ سفید رنگت والا خوبصورت اور نسوانی نقوش کا مالک مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم 1987 میں بیڈ کے نام سے جاری ہوئی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں تقسیم ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ مائیکل جیکسن ملکوں شہر شہر گیا اور وہاں پر جا کے اس نے شوز کیے۔ ان شوز سے اس نے کروڑوں ڈالر کمائے۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی کو بھی بائے بائے کہہ دیا۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز بھی تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے۔ اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی۔ ان اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ مائیکل جیکسن نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے بھی شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے جان چھڑا لی۔ لہٰذا اب گورے مائیکل جیکسن کی آخری نفرت یا خواہش کی باری تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ 150 سال زندہ رہنا چاہتا تھا۔ موت سے بچ کر زندہ رہنے کے لیے گورے مائیکل جیکسن نے کیا کیا جتن کیے ہیں، انسانی عقل سوچ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا رہا۔ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز اپنے ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹرز روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ گورے مائیکل جیکسن نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ یہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا، اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے تمام اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے۔ لہٰذا اسے مکمل یقین تھا کہ وہ 150 سال زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی اور اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے تو اس کو ہسپتال لے گئے۔ اور وہ شخص جس نے 150 سال زندہ رہنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر قدم نہیں رکھتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں، جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا، اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بھی بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے کمپنی کو اپنے صارفین سے 25 منٹ تک معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔
وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ روزانہ وہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کے لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی اور، وہ اس 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ اپنی قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، ہم اس مائیکل جیکسن کے انجام کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں۔ گورے مائیکل جیکسن کی موت ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک عبرت ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے ارد گرد کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔